بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ھذا دعاء عظیم، یہ بہت ہی عظیم دعا ہے جسے ہم مانگیں اور اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ سبحانہ وتعالی، ہمارے تمام کاموں کا انجام بہترین کر دیں اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرہ کے عذاب سے بچا لیں۔ سبحان اللہ، اس دعا میں ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے دنیا اور آخرہ کی خیر اور بھلائیاں مانگتے ہیں، خیر الدنیا والآخرہ، اور ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے کامیابی، عزت اور دنیا کی رسوائیوں سے بچنے کا اور آخرہ کے عذاب سے بچنے کو مانگتے ہیں۔ پھر ہم اس دعا میں حسن الخاتمہ کا سوال کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے، بہترین موت جو ایمان پر ہو، دنیا میں کیے ہوئے اچھے کاموں کا انجام اچھا ہو، آخر میں موت بھی بہترین ملے۔ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنے کاموں کا بہترین انجام مانگتے ہیں تو ہمیں کام بھی پھر اسی کی خاطر کرنے چاہیے اور اسی کے لیے کرنے چاہیے، تبھی ہمارے کاموں کا انجام بھی اچھا ہوگا۔ تو جو بہترین کاموں میں سے ایک بہترین کام ہے نیکی کا، وہ ہے انصاری اللہ بن جانا، اللہ کے مددگار ہو جانا، اس کے دین میں، اس کے دین کو پھیلانے میں اس کا مددگار بن جانا۔ تو کیا اللہ کو ہماری کسی مدد کی ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات غنی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی شرف بخشتے ہیں، عزت بخشتے ہیں اس لفظ انصاری سے، اپنے بندے کے لیے انصاری لفظ کا، اللہ کے مددگار ہونے کا۔ جب ہم دین میں کوئی کام کرتے ہیں تو اس کو ایسا سمجھو کہ جیسے اللہ کی مدد کر رہے ہو، اور یہ ایسا بہترین نیکی کا کام ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو ڈیمانڈ کیا ہے، اس کا حکم دیا ہے، جیسے سورہ صف میں آتا ہے آیہ نمبر 14 میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو بن جاؤ تم اللہ کے مددگار، ہو جاؤ اللہ کے مددگار دین میں، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کے بیٹے، انہوں نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہے جو میرا ساتھ دے گا، مجھے سپورٹ کرے گا اللہ کے لیے، میری دین میں مددگار ہوگا۔ تو جو ان کے حواری تھے انہوں نے فرمایا تھا کہ نحن انصار اللہ، ہم آپ کے مددگار ہیں اللہ کے لیے، کما قال عیسیٰ بن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ تو ہم سب انصار اللہ بن جائیں، اللہ کی دین میں مددگار بن جائیں، دین کا کام کریں، کسی قسم کا بھی جو دین میں مدد چاہیے ہوتی ہے وہ کریں، چاہے وہ مسجد میں ہیلپ کرانے کا ہو، مدد کرنے کا ہو، دین کے کوئی کام میں ہے، کوئی سیکھنے سکھانے کا کام ہے، تجوید ہے، قرآن آتا ہے، دین کو پھیلائیں، کوئی کمپیوٹر آتا ہے کسی کو کام کرنا تو اس کے لیے آگے آئیں، دین کو پھیلانے کا کوئی بھی کام ہو، قرآن حدیث کا، کوئی پوسٹنگ کرنی ہو، لوگوں کو دین کا بتانا ہو، قرآن کا بتانا ہو، علم حاصل کرنے کے لیے بلانا ہو، کیونکہ علم حاصل کرنا ہی سب سے پہلا قدم ہے دین میں مدد کرنے کا۔ اور پھر اگر کسی کو بولنا آتا ہے اچھا، کسی کو لکھنا اچھا آتا ہے، قرآن کلاسز میں کسی قسم کی بھی کوئی ہیلپ ہے، کوئی قرآن سکھا رہے ہیں، ان کو مدد چاہیے تو آگے بڑھیں اور اس خیر کے کام کو پھیلائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بہترین بندوں کو اس کام کے لیے چنتے ہیں اور پھر وہ ایز اے ٹیم، ایک ٹیم مل کر سب دین کو پھیلاتے ہیں۔ یہی ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، جو سیرت النبی سے ہمیں ملتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ کسی بھی دین کے کام کو چھوٹا نہ سمجھیں، اس کو حقیر نہ جانیں، پھر کبھی بھی اس کو بوجھ نہ سمجھیں، سیکھنے کا ہو، سکھانے کا ہو، کسی قسم کا بھی کوئی دین کا کام جب آپ کریں اس کو بوجھ نہ سمجھیں، کیونکہ یہاں پہ آپ نے اس کو بوجھ سمجھا تو وہاں پہ آپ سے اس نعمت کو چھین لیا گیا، کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ ہر کسی کو تو نہیں مل جاتی، یہ تو انبیاء کا کام ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم انبیاء کے ساتھ ہوں، رسولوں کے ساتھ ہوں، تو ہمیں ان کے کام بھی کرنے چاہیے جو انہوں نے کیے، تو انصاری بن جائیں، مددگار بن جائیں اللہ کے دین میں، اور یہ سب سے بڑی
نعمت ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سے کام آ جاتے ہیں، بہت اوورویلمڈ ہو جاتے ہیں، مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی کبھی اس کو ہم نے بوجھ نہیں سمجھنا۔ ہمارا دل اس سے تھکنا اور اکتانا نہیں چاہیے، بلکہ ہم اس کام کی عظمت کو جانیں کہ سب سے زیادہ عظیم کام ہے یہ۔ اگر ہم نے اس کی قدر نہ جانی تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ان لوگوں کو دے دیتے ہیں جو اس کام کو محبت سے کرتے ہیں اور اس کی قدر کو جانتے ہیں، اس کی قدر کو سمجھتے ہیں۔ تو ہمیں اگر انصاری اللہ بننا ہے تو ہم بھی کوشش کریں، یہ نیکی کا کام کریں، ہم بھی اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ نیکی کے کاموں میں بہترین کام ہے۔ جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس عظیم مقصد میں سستی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے اپنے ہی اسکیجول ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے دوسرے کئی کام ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو آپ جان لیں کہ اللہ کے دین میں مدد کرنا بھی عبادت ہے، اور اس سے بہترین اور بڑے اجر ملتے ہیں۔ خاص طور پر رمضان میں بڑھ چڑھ کر اس کا اجر ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ نیکی کا کام بہت محبوب ہے جو ایک عبادت ہے۔ اور ابن قیم نے عبادت کو کیسے ڈیفائن کیا، وہ کیا بتاتے ہیں؟ وہ بتاتے ہیں کہ عبادت ہے کل ما یحبہ و یرضا، ہر وہ چیز جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کریں اور اس سے راضی ہیں، وہ عبادت ہے۔ تو اس نیکی کے عمل کو کریں، انصاری بن جائیں، مدد کریں دین میں۔ اور اس بات کو ہم کبھی نہ بھولیں کہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ بس ہم نیکیاں کرتے جائیں، بلکہ نیکی کرنے کا مقصد کیا ہے وہ ہمارے ذہن میں ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اس کا اصل مقصد ہے اللہ کی رضا کو پا لینا، کسی سے اس کا بدلہ نہ چاہنا، چاہے وہ چھوٹی سی تعریف ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ ہی سے اجر کے طالب ہوں اور اللہ کی رضا کو ہر چیز سے اوپر رکھیں۔